بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا نرسنگ ریسرچ کا یونٹ 2 ہے جس میں ایتھکس ان ریسرچ کا باقی پارٹ ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے. اور اس میں آج ہم فوکس کریں گے ایلیمنٹس آف ایتھیکل ریسرچ کے. ایک اگر ایتھیکل ریسرچ کنڈکٹ ہوتی ہے تو اس کے بیسیکلی کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایلیمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے میک شور کرنی ہے کہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو پریکٹس کر لیا ہو. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے جو بھی ہمارے پاس پاسبل طریقے ہیں اس کو ہم بروئے کار لائیں. جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ ہم جو ہے وہ اٹانومی، جسٹس، بینیفیسنس، نان میلیفیسنس، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی فیبریکیشن، فالسیفیکیشن یا فورجنگ یا پلیجرزم نہ کریں. ٹھیک ہے ڈیٹا میں. ایک تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جتنی بھی ہیں کوئی رائٹس وائلیٹ نہ ہو، کسی پہ زور زبردستی نہ ہو ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے انفارم کنسنٹ، مطلب جو ان سے رضاکارانہ طور پہ اجازت لے رہے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کریں، وہ ہم ان کو بھی سمجھائیں اور ان سے باقاعدہ سائن لینے سے پہلے ہم باقاعدہ ان کو سمجھائیں. اس کو کہتے ہیں انفارمڈ کنسنٹ. تیسرا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو جس بھی ہاسپٹل میں کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں کر رہے ہیں، جس سیٹنگ میں کر رہے ہیں، تو اس سیٹنگ میں، اس ادارے میں، اس آرگنائزیشن میں جو اپر مینجمنٹ ہوتی ہے جو ان کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، ان سے ہم اپروول لیں، انسٹیٹیوشنل ریویو کریں، ان کو ہم اپنا پروپوزل دکھائیں ریسرچ کا اور ان کو بتائیں کہ یہ ریسرچ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اس ریسرچ کی بنیاد، پروپوزل کی بنیاد پہ ریسرچ کرنے کی اجازت دیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ میں جو بھی ہمارے بینیفٹس ہیں، رسک ہے کسی ریسرچ سٹڈی میں، تو اس کو بیلنس کریں، اس کو ہم بہتر سے بہتر رکھیں، فائدہ زیادہ سے زیادہ رکھیں اور نقصان کو کم سے کم کر لیں. یہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں. جو ہسٹری میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ایونٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ریگولیشنز آئی تھی، مطلب رولز بنے تھے کہ کوئی بھی ریسرچ سٹڈی ہوگی تو اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ایک ریسرچ کوڈ یا ایتھیکل ریگولیشن فالو ہوں گی. تو اس میں ہمارے پاس یہ نرمبرگ کوڈ ہے، ڈکلیریشن آف ہیلسنکی ہے. یہ دو مین ہیں جو اکثر ریسرچ آرگنائزیشن اور کنٹریز میں اگر ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوتی ہے انسانوں پہ تو ان چیزوں کا فالو کرنا لازمی ہے، ان ریگولیشنز کو. اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس کچھ ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے، جس میں ایک ہمارے پاس نازی میڈیکل ایکسپیریمنٹ ہے جہاں پہ ہٹلر کے دور میں جو قیدی تھے، جنگی قیدی تھے، تو ان جنگی قیدیوں پہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت کے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے زور زبردستی کر کے ایکسپیریمنٹس کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بہت سارے ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس نازی میڈیکل ایکسپیریمنٹس میں انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ تو کر لیے لیکن کوئی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ گلوبلی پوری دنیا میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ اگر تو اس طرح کی ریسرچ سٹڈی ہوتی ہے تو جو ولنریبل پاپولیشن ہے، جو قیدی ہیں، بچے ہیں، ذہنی مریض ہیں، بہت سارے ایسے لوگ، پریگننٹ فیمیلز جو ہیں، تو ان کا کیا بنے گا، ان کو کیسے بچایا جائے گا. تو ایک تو یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. دوسرا ٹسکیجی سفلس سٹڈی، ایک اور سٹڈی ہوئی تھی جس میں ایک سائنٹسٹ نے کیا کیا تھا کہ صحیح سلامت لوگوں کو انہوں نے یہ وائرس جو ہے اس سے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور ان لوگوں میں اس نے وائرس انجیکٹ کر کے یہ دیکھا تھا کہ کیا یہ نیچرلی ان کی اینٹی باڈیز ان کے باڈی میں بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. تو اس میں بھی جب انہوں نے اس طرح کے یہ ایکٹیو وائرس انٹروڈیوس کرا کے جو بیماری کاز ہو گئی تھی اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرے تھے. تو یہ بھی ایک ایسی سٹڈی تھی جس پہ بہت سوالات اٹھے تھے اور جس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ ریگولیشن وجود میں آئی. سملرلی اسی طرح کی ایک سٹڈی ویلوبروک سٹڈی ہے اور جیوش کرونک ڈیزیز ہاسپٹل سٹڈی ہے جو آپ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. آپ گوگل کر لیں، آپ کو ان سٹڈیز کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. یہ کچھ ایسی سٹڈیز تھی ماضی میں جو بہت بڑے لیول پہ ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نقصان میں چلے گئے تھے، جن کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے بہت ایسے ریگولیشنز آئے جو کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریسرچ سٹڈی کنڈکٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں کا جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے.
سو نرمبرگ کوڈ جو ہے وہ ایک کوڈ بنا تھا 1949 میں، اس کے علاوہ 1964 میں ڈکلیریشن آف ہیلسنکی ہوا تھا. پھر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر نے ریگولیشن 1973 میں امریکہ میں انٹروڈیوس کروائی تھی، اور سملرلی نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف ہیومن سبجیکٹ فار بایو میڈیکل اینڈ بیہیویئرل ریسرچ 1978 میں انہوں نے اپنی گائیڈ لائنز آگے لے کر آئی تھی کہ یہ ایسی گائیڈ لائنز اور رولز ہیں جس پہ ہمارے پاس یہ ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ ہوگی. سو جو نرمبرگ کوڈ ہے یہ 1949 میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹ ون بائی ون ہم پڑھ لیتے ہیں. اور وہ پوائنٹس ہمیں، پہلا پوائنٹ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دا والنٹری کنسنٹ آف ہیومن سبجیکٹ از ایبسلیوٹلی ایسینشیل، کہ جن بھی لوگوں کو ہم ریسرچ میں انکلوڈ کر رہے ہیں تو ان سے رضاکارانہ طور پہ یا ان کا راضی نامہ لینا لازمی ہے، ریٹن لازمی نامہ، وہ راضی نامہ ان سے لے لیں کہ وہ راضی ہیں اس بات پہ کہ آپ ان پہ ریسرچ کر. دوسرا یہ ہے کہ the experiment should be such to yield fruitful result of the study for the good of the society, unprocurable by the other method or mean of the study and not random and unnecessary in nature. مطلب ہم جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں، جو بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ریزلٹس ہمارے پاس ایسے آنے چاہیے جو کہ ان جنرل تمام سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہو. کوئی بھی اس طرح کی اسٹڈی جو کہ غلط طریقے سے ہو، یا کسی بھی وقت اٹھ کے بندہ جو ہے وہ کہہ دے کہ میں نے کوئی کوڈ فالو نہیں کیا، میں نے کوئی پروپوزل نہیں لکھا، میں نے کوئی ہیومن رائٹس کی وہ خیال نہیں رکھا، اور رینڈملی میں اٹھ کے ان نیسیسری نیچر کی جو ہے وہ اسٹڈیز کنڈکٹ کر لوں، تو یہ منع ہوں گی. بلکہ جو بھی ریسرچ اسٹڈی ہم کر رہے ہیں وہ فائدے مند ہونی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ کہتا ہے کہ the experiment should be so designed and based on the result of the animal experimentation and a knowledge of natural history of disease or other problem under the study that the anticipated result will justify the performance of the experiment. کہ جو بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو ہے کچھ بنیادی نالج ہونی چاہیے، کچھ ہمارے پاس بنیادی اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اگر ہم کسی ڈیزیز پہ اسٹڈی کریں تو اس ڈیزیز کی نیچرل ہسٹری تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ ڈیزیز ہوتی کس طرح ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کازز کیا ہے، اس کی پیتھولوجی کیا ہے، پھر ہم اس پہ میڈیکیشن اور ویکسینیشن اور ان چیزوں کی جو ہے ایکسپیریمنٹس کریں. ٹھیک ہے. اور جو بھی ہم ریسرچ اسٹڈی کریں تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی جسٹیفیکیشن یا ایسے ہمارے پاس ریسورسز ہوں کہ جس کے بیس پہ ہم کہیں کہ اگر ہم یہ ریسرچ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جسٹیفائڈ ہے. The fourth point is کہ the experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury. کہ جو بھی ہم ریسرچ اسٹڈی کریں وہ ایسے کریں کہ اس میں کسی بھی پارٹیسپینٹ کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ ملے، نہ جسمانی طور پہ وہ اذیت میں مبتلا ہوں نہ ذہنی طور پہ. اب ہم پین کی فار ایگزامپل اگر اسیسمنٹ، وہ پین کی کوالٹی یا پین پرسیپشن یا اس طرح کے، تو اب ہم نے ایسی اسٹڈی کبھی نہیں کرنی کہ ہم ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے مریضوں کو یا پارٹیسپینٹ کو پین دیں اور دیکھیں کہ ان میں پین کا پرسیپشن کیا آ رہا ہے، کیونکہ وہ فزیکل سفرنگ بھی ہے اور مینٹل سفرنگ بھی ہے. ففتھ نمبر پوائنٹ کہتا ہے کہ نو ایکسپیریمنٹ شوڈ بی کنڈکٹیڈ ویئر دیر از اے پرائر ریزن ٹو بلیو دیٹ دا ڈیتھ اور ڈسیبلنگ انجری ول اکر ایکسپٹ پرہیپس ان دوز ایکسپیریمنٹس ویئر دا ایکسپیریمنٹل فزیشینز آلسو سرو ایز اے سبجیکٹ. مطلب ایسے ریسرچ سٹڈیز ہم نے نہیں کرنی کہ جس میں ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ اگر یہ ریسرچ سٹڈی ہم کریں گے تو اس سے یا تو کسی کو اذیت پہنچ سکتی ہے یا کسی کو کوئی جسمانی معذوری، ذہنی معذوری یا پھر موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. خطرناک لیول، اس طرح کے خطرناک لیول کے ریسرچ سٹڈیز ہم نے کبھی نہیں کرنی، نہ اس کی اجازت دینی ہے. سکس نمبر پوائنٹ کہتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ریسرچ سٹڈی ہوتی ہے تو اس میں ڈگری آف رسک جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی انسانی ہمدردی اور انسانیت کی فلاح یا بہتری سے جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے. مطلب رسک جو ہے
وہ کبھی بھی لینا نہیں چاہیے. ہماری سب سے بڑی امپورٹنس، سب سے بڑی توجہ اور سب سے بڑی جو ہمارے پاس ایک ایم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس سے عام طور پہ تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ایسی ریسرچ اسٹڈی جس میں نقصان ہو وہ کبھی ہم نہیں کریں گے. 7 نمبر، proper preparation should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability or death. کہ کوئی بھی اگر ہم ریسرچ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس کوئی تھوڑا بہت بھی رسک آتا ہے تو ان رسک کو مینج کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلے سے کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہو کہ جس میں ہم انجری، ڈسیبلٹی، ڈیتھ یا سفرنگ کو پریونٹ کر سکیں. فار ایگزامپل آپ جو ہے ریسرچ اسٹڈی کرتے ہو اور اس میں آپ یہ فوکس کرتے ہو کہ ہمارے پاس جو ہے ان فیملیز کے ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کریں کہ جن کی فیملی ممبر کی ڈیتھ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب اگر تو ان سے ہم ان کی باتیں پوچھیں اور وہ ہمیں بتائیں گے تو وہ فیملی ممبر ہمارے پاس جو ہے وہ مینٹل ٹراما میں جا سکتے ہیں، وہ رونا دھونا شروع کر سکتے ہیں، وہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، اسٹریس میں جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسے لوگوں کے لیے سائیکالوجسٹ کی جو کاؤنسلنگ اور اسسٹنس ہوتی ہے وہ موجود ہونی چاہیے. کیونکہ کبھی بھی آپ اس طرح کی ریسرچ اسٹڈی کرتے ہو جس میں آپ کے پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی نقصان کی طرف جاتے ہیں، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے وہاں سے تو آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہوں. 8 نمبر پوائنٹ ہمیں کہتا ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف دا ایکسپیریمنٹ دا سائنٹسٹ ان چارج مسٹ بی پریپیئرڈ ٹو ٹرمینیٹ دا ایکسپیریمنٹ ایٹ اینی اسٹیج if he has probable cause to believe in the exercise of good faith, superior skills and careful judgment required of him that a continuation of experiment is likely to result in injury, disability or death to the experimental subject. مطلب یہ ہے کہ جو بھی سائنٹسٹ ہمارے پاس ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی سکلز، اتنی نالج، پہلے سے حالات کو سمجھنے کی اور سچویشن کو پرکھنے کی جو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی جب اس کو لگے کہ یہ اب ریسرچ اسٹڈی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ کر سکتی ہے، تو وہ اسی وقت اس ریسرچ کو ختم کر دیں، بند کر دیں، وہ کنٹینیو ہی نہ کریں. کیونکہ اگر وہ کنٹینیو کرے گا تو آگے نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو وہ اس کو کنڈکٹ ہی نہ کریں. تو یہ تھی نرمبرگ کوڈ کی چند میجر باتیں. اب آتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ڈکلیریشن جس کو ہم ڈکلیریشن آف ہیلسنکی کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس تھیراپیوٹک ریسرچ، یہ جو ہمارے پاس ویکسینز بنتے ہیں، ٹریٹمنٹ پروٹوکولز بنتے ہیں یا اس طریقے سے میڈیسن بنتی ہے یا سرجریز جتنے بھی نئے اور ایجادات ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ڈکلیریشن آف ہیلسنکی بہت استعمال ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ نان تھیراپیوٹک ریسرچ میں ہمارے پاس بھی یہ استعمال ہوتی ہے. اور نان تھیراپیوٹک ریسرچ میں کیونکہ کوئی تھیراپی ٹیسٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں ابھی اگر پارٹیسپینٹ کو ڈائریکٹ فائدہ نہیں پہنچ رہا تو فیوچر میں اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو بھی اس میں ڈکلیریشن آف ہیلسنکی بڑا امپورٹنٹ رول، کیونکہ اس کے بہت ڈیٹیل پوائنٹ ہے. جو ہم نے جنرل ایتھیکل پرنسپلز پڑھے تھے، تو ڈکلیریشن آف ہیلسنکی بھی بنیادی طور پہ انہی پرنسپل کو ایکسپلین کر کے کچھ باتیں بتاتا ہے. اور اس میں یہ چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کہ پرنسپل آف ریسپیکٹ فار پرسنز ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹیسپینٹ کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنی مرضی سے سیلف ڈٹرمنیشن کے بیس پہ وہ پارٹیسپیٹ کرے ریسرچ میں، یا کسی بھی وقت اگر ریسرچر کو کہے کہ میرا ڈیٹا ختم کر دو، میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ریسرچ میں، تو پھر وہ ریسرچ پارٹیسپیشن سے نکل بھی سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریسرچر کبھی بھی کسی کو زبردستی ریسرچ میں شامل نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مریض کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ اس ریسرچ میں شامل نہیں ہوتے تو میں آپ کا علاج نہیں کروں گا، میں آپ کی سرجری نہیں کروں گا. کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ کوورژن کہلائے گا، اور کوورژن کا مطلب زور زبردستی کرنا. کوئی نو کوورژن مطلب کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی کسی پہ.
تیسرا پوائنٹ اس میں یہی آتا ہے کہ ہم فل ڈسکلوجر کریں گے، کوئی ڈسیپشن نہیں کریں گے. فل ڈسکلوجر نو ڈسیپشن کا مطلب کہ جو بھی ہمارے ریسرچ کی ڈیٹیل ہے انیشیلی وہ ہم صحیح بتائیں گے، کوئی دھوکہ دہی کی بنیاد پہ کوئی غلط انفارمیشن پرووائڈ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے پارٹیسپینٹ کو. اور نیکسٹ پوائنٹ کہتا ہے کہ والنٹری کنسنٹ ہوگا کہ بھئی جو بھی پارٹیسپینٹ آپ کی ریسرچ اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ان سے رضاکارانہ طور پہ کنسنٹ لیا جائے گا کہ وہ اس ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے. نیکسٹ از پرسن ود ڈیمینش اٹانومی ہیو اسپیشل پروٹیکشن. جو بھی میں نے بتایا کہ ڈیمینش اٹانومی والے ہوتے ہیں، جیل کے قیدی ہو گئے، بچے ہو گئے انڈر ایج، یا جو ہمارے پاس مینٹلی اب نارمل پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ان کو اسپیشل پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی. یہ ایک پوائنٹ ہے ڈکلیریشن آف ہیلسنکی کا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بینیفیسنس ہو، کہ مطلب ہارم سے پریونشن ہو، کوئی بھی مس یوز سے ان کو فریڈم ملے، مطلب ایکسپلائٹیشن ان کی نہ ہو، مس یوز نہ ہو. ہم رسک اور بینیفٹ کے ریشو کو دیکھیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس بینیفٹ زیادہ ہے، رسک کم ہے، تو ہم وہ ریسرچ کریں گے. جہاں پہ رسک بڑھے گا تو ہم اس ریسرچ کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پرنسپل آف جسٹس ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، کسی کو پارٹیسپیشن کے بیس پہ زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ مطلب ایک مریض ہے اس کی بھی جو ہے سرجری ہے اور دوسرے مریض کی بھی ہے. ایک مریض نے پارٹیسپیٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ میرا جو بھی سرجری کر رہے ہیں باڈی سے ایک سیمپل لے کے ٹیشو کا، وہ آپ اپنے ریسرچ میں استعمال کریں. دوسرے مریض نے منع کر دیا. تو اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر اس مریض کو صرف اس وجہ سے ویلفیئر مل رہا ہے یا پھر اس کو پیسوں میں کمی کی جا رہی ہے اور دوسرے مریض کو اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ اس نے ریسرچ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، دونوں کو ایکولی جو ہے وہ ویلفیئر کا موقع ملے گا. نیکسٹ کہتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی، کہ کوئی بھی ہم ڈیٹا لیں تو اس میں انانیمٹی ہو. مطلب یہ ہے کہ جس مریض کا آپ ڈیٹا لیں تو وہ آپ چھپائیں کہ بھئی اس مریض کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے، جو اس کے معلومات ہوتے ہیں، اس کا اصل نام ہو گیا، اس کے رہنے کی جگہ ایڈریس ہو گیا، فون نمبر ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں ہم یہ چھپا کے رکھیں گے، چینج کر دیں گے، کیونکہ ہم ایز اے ریسرچر کبھی بھی مریض تک یا پارٹیسپینٹ کی انفارمیشن عام لوگوں تک نہیں دیں گے. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ڈیٹا کو کنٹینیوسلی ہائڈ کر کے رکھیں جو کہ کسی کے کنسرن کی نہیں ہو. فار ایگزامپل آپ ریسرچ کا ڈیٹا HIV، ایڈز یا اس طرح کے کوئی بھی باقی ڈیزیزز ہیں جو کہ ٹیبو سمجھے جاتے ہیں، اس کے متعلق ڈیٹا سلیکٹ کریں، آپ اس کو کلیکٹ کر کے مریضوں سے، تو آپ وہ ڈیٹا ریمین مطلب کنٹینیوسلی چھپا کے رکھیں گے، اس کے صرف ریزلٹس بتائیں گے، آپ کسی کی ڈسکلوجر نہیں کریں گے، آپ کسی کا ڈیٹا کسی کو انڈیویجولی نہیں دکھائیں گے ایز اے ریسرچر، وہ صرف آپ کے پاس سیف رہے گا. تو یہ وہی چیزیں ہیومن رائٹس میں آ گئیں، ڈٹرمنیشن یعنی آٹونومی کی، پرائیویسی کی، انانیمٹی کی، فیئر ٹریٹمنٹ کی، یہی چیزیں واپس رپورٹ ہوئی ہیں. سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خود مختار ہے اپنے لیے فیصلہ کرنے میں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے اور ان کو کیا بہتر لگتا ہے، تو اس حساب سے انہوں نے اپنی زندگی کے لیے چوز کرنا ہے. یہ پرنسپل تب وائلیٹ ہوگا اگر تو ہم کسی پہ کوورژن کریں گے، مطلب زور زبردستی کریں گے کہ وہ ہمارے اسٹڈی کا پارٹ بنے، یا پھر کوورٹ ڈیٹا کلیکشن کریں گے. کوورٹ ڈیٹا کلیکشن مطلب یہ ہے کہ پارٹیسپینٹ کو ہمیں نہیں پتا اور ہم ان کے وائٹل سائنس چوری چھپے نوٹ کر کے اپنے ریسرچ اسٹڈی میں استعمال کریں. ان سے ہم نے کنسنٹ نہیں لیا اور ان کی CT اسکین کے رپورٹس ہو گئے یا ان کے جو ہے وہ کسی زخم کی تصویریں جو ہے اس کا سائزز اور باقی چیزیں ہم اپنی ریسرچ اسٹڈی میں شامل کریں، تو یہ کوورٹ ڈیٹا کلیکشن کہلائے گا. ڈسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کریں، مس انفارم کریں اسٹڈی کے بارے میں. اسٹڈی ہے HIV ایڈز سے ریلیٹڈ اور ہم ان کو بتائیں کہ یہ تو ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی جو پیلا وہ جو اس کو یرکان کہتے ہیں، عام ہیپیٹائٹس، تو اس کے بارے میں ہے. تو یہ ڈسیپشن ہو گئی، یعنی غلط انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو ڈیمینش آٹونومی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مینٹلی انکمپیٹنٹ آتے ہیں، لیگلی انکمپیٹنٹ آتے ہیں، مطلب جیل کے قیدی یا ذہنی مریض، وہ چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، یا وہ بچے جو اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. ٹرمینلی ill سبجیکٹس مطلب کینسر مریض جو کہ
آخری سٹیج میں ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہوتی، ان کو ٹرمینلی ایل کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کسی ایک انسٹیٹیوشن تک کنفائنڈ رہتے ہیں، مطلب کسی ایک ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹ ہو گئے، یا پھر بورڈنگ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو گئے، یا پھر جیل کے قیدی ہو گئے، یا پھر کسی آرگنائزیشن کے امپلائیز ہو گئے، اور ان کو آپ یہ کہیں کہ اس ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرو، نہیں تو آپ کی جاب چلی جائے گی، نہیں تو آپ کو ہم ہاسٹل سے نکال دیں گے. تو یہ کوورژن بھی ہو گئی، اور یہ ایک خاص انسٹیٹیوشن تک لمیٹڈ لوگ ہیں. اور پریگننٹ وومن اینڈ ان کے فیٹسز کے جو بچے ان کی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، تو وہ بھی ولنریبل ہوتے ہیں. ڈاکٹر ان پہ اگر کوئی میڈیسن ٹیسٹ کریں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میڈیسن چلو کھا تو میں لوں گی، لیکن میرے بچے پہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وہ بھی چونکہ ڈیمینش آٹونومی والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اسپیشل پروٹیکشن ملنی چاہیے ریسرچ میں. رائٹ ٹو پرائیویسی کا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس ہر انسان جو ہے وہ ڈگنیفائڈ ہے، اس کے پاس اپنی تمام انفارمیشن کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کا رائٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن ہم ان کی شیئر نہ کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کا ریسرچ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. جب بھی ان کا نیم، جیوگرافک انفارمیشن، تمام ڈیٹس، فون نمبر، میڈیکل ریکارڈ یا سرٹیفکیٹس، وہیکل نمبر یا ڈیوائس آئیڈینٹیفائر، انٹرنیٹ وہ جو ان کے لنکس ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ کیبل کا آئی پی ایڈریس ہو گیا، یا ان کے تھمب امپریشنز ہو گئے، یا فل فیس فوٹوز ہو گئے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ رکھیں گے، اس کو انونیمس رکھیں گے. یہ صرف ریسرچ ٹیم یا ریسرچر کو ہی پتہ ہوگی، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی. اس کو کہتے ہیں ہیپا پرائیویسی رول. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپا پرائیویسی رول. یہ بھی آپ کے ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے پاس جو بھی وہ لوگ، چاہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہوں، چاہے ان کے پرسنل جو میڈیکل ریکارڈ کے پیپرز ہوں، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے امپلائرز ہوں، اور چاہے وہ ہمارے پاس ان کے اسٹور ہاؤسز ہوں، یا جو بھی وہاں پہ جن کے بھی آپ کے کمپیوٹرز ہیں یا آپ کے جتنے بھی ریکارڈز ہینڈلنگ ہے، جہاں سے اس طرح کی کوئی پرائیویٹ انفارمیشن لیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ان سب پہ یہ اپلیکیبل ہے کہ وہ میک شور کریں کہ یہ پرائیویسی ان چیزوں کی رہے. تو کانفیڈینشیلٹی مطلب یہ ہے کہ ریسرچر احتیاط کرے، کبھی کسی سے کسی کا ڈیٹا غیر ضروری طور پہ شیئر نہ کریں. مطلب عام لوگوں کو ریسرچ کا ڈیٹا شیئر نہ کریں، بلکہ صرف ریسرچ ٹیم کے ساتھ ہو. اور بریچ کب ہوتی ہے، مطلب کانفیڈینشیلٹی کب بریک ہو جاتی ہے، کہ جب ہر کسی کو یا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر لیں، پھر بھی وہ اس ڈیٹا تک اس کے ایکسیس مل جائے. اس کو بریچ آف کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں. انونیمٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایون ریسرچر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ مجھے جواب کس نے دیا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اگر آپ سے ایک پیپر سائن کر لوں، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنا نام جو ہے وہ لکھ لیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے ABC ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ اپنا نام لکھیں. تو جو بورڈ میں پیپر چیکنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹ کا نام اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس پیپر پہ فار ایگزامپل میں نے لکھ دیا ہے 1، اور جہاں سے میں نے نام ہٹایا ہے آئیڈینٹیفیکیشن اس پہ بھی میں نے 1 لکھ دیا، اور وہ سائڈ پہ رکھ دیا، صرف وہ پیپر دیا جس پہ نام شامل نہیں ہے، صرف ہر پیج پہ 1 لکھا ہے. تو جس نے ایسا کیا ہے اس کو تو پتا ہے کہ یہ 1 کا پیپر فلاں بندے کا ہے، لیکن جو اس کو چیک کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے. اس طریقے سے ہم انونیمٹی رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہوتی ہے، لیکن وہ تب ہی ہوتی ہے جب ہم اس کو باقاعدہ اس کی کانفیڈینشیلٹی بریچ کرتے ہیں یا اس کو ایکسیس کرتے ہیں. باقی انونیمس ہی رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا ڈیٹا ہے. نام وغیرہ اور آئیڈینٹیفیکیشن مارک اس سے ہٹا دیتے ہیں. رائٹ ٹو فیئر ٹریٹمنٹ جسٹس کا پرنسپل ہے، جس میں ہم نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایکولی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، چاہے وہ اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کرے یا نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ کوورژن ہوں گی، جیسے پریونٹ کوورژن کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی اگر تو ہم کسی کو پے کر رہے ہیں دوسروں کو نہیں پے کر رہے ہیں، یا پھر ہم کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ریسرچ میں آپ پارٹیسپیٹ کر لو، تو ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے. ڈسکمفرٹ اینڈ ہارم یعنی نان میلیفیسنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا جس سے انٹیسپیٹڈ ایفیکٹس آئیں. مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں،
تو اس کو हमने प्रिवेंट करना है, हमने मेक श्योर करना है कि ऐसे नुकसानदेह असरात कभी ना आए, टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट भी ना हो, वक्ती तौर पे भी किसी को जो है वो तकलीफ ना पहुंचे, अनयूजुअल लेवल ऑफ टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट भी ना हो, मतलब कोई सख्त लेवल का भी उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, परमानेंट डैमेज का रिस्क भी उसमें नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से ये हमने ये भी देखना है कि परमानेंट डैमेज की सर्टेनिटी कितनी है, यानी चांस कितना है। तो अगर तो हमें लगता है कि इसका चांस है तो वो स्टडी ही हम कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक ये कहा जाता है कि इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, कि जो भी हम रिसर्च में पार्टिसिपेंट से इजाज़तनामा लेते हैं उसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, टाइटल ऑफ रिसर्च, के जो रिसर्च हम करना चाह रहे हैं उसका उन्वान, उसका टाइटल, जो लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उनकी डिटेल, इसी तरीके से रिसर्च की डिटेल, रिसर्च कंडक्ट करने की वजह, आप पार्टिसिपेंट से उनके वॉलंटियरली रज़ाकाराना पार्टिसिपेशन की इजाज़तनामे के बारे में पूछते हैं। इसी तरीके से रिसर्च के रिस्क और बेनिफिट्स जो उसमें होते हैं वो भी बता देते हैं कि ये रिस्क होंगे, ये बेनिफिट होंगे। उनकी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आप इस रिसर्च से विड्रॉ करना चाहते हैं, आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहें, तो बाद में भी आप हमें इन्फॉर्म करके अपना वो हटा सकते हैं। इसी तरीके से तो हमारे पास फिर ये एक इन्फॉर्म कंसेंट की जो कंप्रहेंशन है वो बन जाती है। ठीक है, तो हमने इन्फॉर्म कंसेंट सिर्फ उन्हीं लोगों से खुद साइन करना है जो कि कॉम्पिटेंट हो कि वो उसको साइन करें, मतलब बिल्कुल अपने होश व हवास में हो और इस काबिल हो कि वो समझ सके, खुद पढ़ सके उसको, और वॉलंटियरी कंसेंट कर सके, मतलब रजाकाराना तौर पे वो उसको इजाज़त दे कि हाँ हम कंसेंट देना चाहते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट के हमारे पास पार्ट्स, अब ये पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसमें आपका फर्स्ट ये होगा कि आप रिसर्च एक्टिविटीज़ का इंट्रोड्यूस करें कि क्या रिसर्च एक्टिविटी क्या है, किस बारे में है, उसका पर्पज़ आप बताएं। इसी तरीके से आपने पार्टिसिपेंट किन लोगों को सेलेक्ट करना है कि जिनकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान हो, ये बीमारी हो, ये मतलब कुछ खास स्पेसिफिकेशंस के साथ। प्रोसीजर क्या करना है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, हमने पेपर पेन से डेटा कलेक्ट करना है, उनके सैम्पल्स लेने हैं या क्या करना है, इस स्टडी में क्या रिस्क एंड बेनिफिट्स होंगे वो हम बताते हैं। इसके अलावा जो है वो अल्टरनेटिव्स का बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ और एडिशनल अल्टरनेटिव आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी हो। इसके अलावा एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हो कि जो हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एनोनिमस एंड कॉन्फिडेंशियल रखें। इसमें इसके साथ साथ एनोनिमिटी कॉन्फिडेंशियलिटी के अलावा हमने उनके जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर प्रोवाइड करना होता है कि अगर उनके कुछ सवालात हैं तो पूछें, हम उनका जवाब देंगे। और इसके साथ साथ कि उनकी रज़ाकाराना पार्टिसिपेशन होंगी, उनके पास ये हक होगा कि किसी वक्त भी विड्रॉ कर सके, और ये है कि हम वो कोई ऐसी चीज़ छुपा नहीं रहे जो कि उनके लिए रिस्क का या नुकसान का बायस बन सकती है। तो ये कंसेंट के पार्ट होने चाहिए रिटन कंसेंट के। मैं आपको रिटन कंसेंट दिखा भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।